قرآن کریم کے 85% الفاظ کو سمجھنے کے سلسلے کے سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ 7 اسباق کے دوران ہم اللہ کے فضل سے قرآن کریم کے 50% الفاظ سیکھنے میں کامیاب ہوئے، اور مزید اسباق جو اسماء اور صفات پر مشتمل تھے ان کو سیکھنے کے بعد ہم نے قرآن کریم کا 65% حصہ مکمل کیا، اور آج اللہ کے فضل سے سبق نمبر 17 کے ساتھ ہم قرآن کریم کے 85% الفاظ سیکھنے کا کورس مکمل کر رہے ہیں۔ یہ وہ آخری مرحلہ ہے جس میں ہم قرآن کریم کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ سفر ابتدا سے آخر تک طے کیا ہے تو یہ بات قابل شکر ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی آپ کی تمام محنت اور کاوشوں کو قبول فرمائے۔ یہ آخری سبق ان افعال کے بارے میں ہے جو حرف علت پر ختم ہوتے ہیں۔ ان افعال کو عربی میں الفعل الناقص کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ افعال حرف علت پر ختم ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر افعال کے آخر پر مد طبیعی ہوتی ہے، سوائے چند ایک افعال کے۔ لہذا جب بھی آپ ان افعال کو پڑھیں ان کے آخری حرف پر خاص دھیان دیں، کیونکہ اسے پوری 2 حرکات تک کھینچنا ضروری ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا فعل ہے تلا، جس کا مطلب ہے پڑھا یا تلاوت کی، اور یہ قرآن کریم میں اس صورت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق۔ اگلا فعل ہے دعا، اور اس کا مطلب ہے بلایا، دعا کی یا پکارا، جیسے کہ اس آیت میں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين۔ اگلا فعل ہے عفا، جس کا مطلب ہے معاف کیا یا درگزر کیا، اور اس کے لیے یہ آیت دیکھیے۔ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا۔ اگلا فعل ہے بغا، جس کا مطلب ہے چاہا یا طلب کیا، جیسے کہ اس آیت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگلا فعل ہے جرا، جس کا مطلب ہے بہہ گیا۔ قرآن کریم میں سب سے عام طور پر اس کی فعل مضارع کی صورت استعمال ہوتی ہے، اور وہ ہے یجری، جیسے کہ اس آیت میں أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها۔ اگلا فعل ہے جزا، اور اس کا مطلب ہے بدلہ دیا یا انعام دیا، جیسے کہ اس آیت میں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اگلا فعل ہے قضا، جس کا مطلب ہے فیصلہ کیا یا حکم دیا، اور اس کے لیے یہ آیت دیکھیے۔
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اس کے بعد ہے کفا اور اس کا مطلب ہے کافی ہو گیا، جیسے کہ اس آیت میں والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اگلا فعل ہے ہدا، جس کا مطلب ہے راہ دکھائی یا ہدایت دی، جیسے کہ اس آیت میں ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. اس کے بعد جو 3 افعال آ رہے ہیں ان کی ماضی کی صورت میں آخری حرف پر مد نہیں ہے، لیکن دیگر کچھ صورتوں میں مد آتی ہے۔ ان میں سے پہلا فعل ہے خشیہ، جس کا مطلب ہے ڈر گیا، جیسے کہ اس آیت میں ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اگلا فعل ہے راضیہ، جس کا مطلب ہے راضی ہو گیا۔ اس کی مثال کے لیے یہ آیت دیکھیے يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. اور آخری فعل ہے نسیہ، جس کا مطلب ہے بھول گیا، جیسے کہ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. آخر میں شاید آپ کو ایسا لگے کہ یہ سفر ختم ہو گیا ہے، لیکن دراصل یہ تو ابھی آغاز ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اصل سفر اب شروع ہوتا ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھیں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو اس کورس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ دیکھنے کا شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی۔